اور اگر غلو ہو رہا ہے، شرکی حد تک معاملہ پہنچ رہا ہے، یا ڈر ہے کہ یہ اتنی زیادہ عقیدت ہو رہی ہے کہ کل لوگ یعنی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر اس سے منع کیا جائے گا۔ تو عقیدت اور محبت کا اظہار کا کوئی اسپیسیفک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے، یہ تو ہر زمانے کے عرف کے لحاظ سے ہوتا ہے، تعظیم بھی اسی میں داخل ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے حجر اسود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر کا چومنا ثابت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حجر اسود کو چومتے ہوئے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا، اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے، جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس سے بعض عرب علماء اس کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کو بھی عقیدت میں چومنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر دلیل دے رہے ہیں کہ حجر اسود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے حضرت عمر نے دیکھا ہے تو چوم رہے ہیں، ورنہ وہ عقیدت میں نہ چومتے۔ اس سے پتہ چلا عقیدت اور محبت میں، یعنی عقیدت سے مراد تعظیم میں، کسی بے جان چیز کو یا کسی بھی کتاب کو اس وقت چومنا جائز ہوگا جب نبی سے ثابت ہو، لہذا قرآن کا چومنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو بعض عرب علماء کی رائے یہ ہے، جن کا موقف کافی سخت ہے، وہ رائے ہے کہ قرآن کو بھی عقیدت سے آپ چوم نہیں سکتے، اور کہتے ہیں اس کا ثبوت دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو چومیں۔ لیکن یہ رائے درست نہیں ہے، اس لیے کہ حجر اسود اور بیت اللہ اس سے متعلق اسپیسیفک احکام اسلام نے دیے ہیں، عمرے کا خاص طریقہ ہے، حج کا خاص طریقہ ہے، اس میں تو آپ اسی کے پابند رہیں گے جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، کیونکہ پھر وہ تو حج اور عمرے میں تو آپ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے نا، کہ اسپیسیفک عبادت ہے، ایک مخصوص عبادت ہے، جو اس میں جو جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے ثابت ہے اس میں آپ اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ لیکن نارملی اگر آپ عقیدت میں قرآن کو چومتے ہیں یا کسی بھی کتاب کو یا حدیث کی کتاب کو چومتے ہیں، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم تو دیا ہے، تعظیم کا طریقہ نہیں بیان کیا، تو تعظیم کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی تعظیم ہے جس پر اسلام نے پابندی لگائی ہے تو وہ پھر ناجائز ہوگی۔